بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، مشاہدین کرام، دینی و ملی نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف بڑائی کبریائی رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ معزز ناظرین، آج کی اس مختصر سی نشست میں جو ایک خصوصی ایک حدیث کی روشنی میں اور سردی کا موسم اور اچھی طرح سے وضو کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے ایک حدیث کی روشنی میں باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے، گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، یعنی دو اجر اس کے تعلق سے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور ہمیں بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا، اس بات اچھی طرح سے وضو کرنا، جلدی میں نہ مارنا۔ موسم سردی کے موسم کی ابتدا ہونے والی ہے، اور ظاہر ہے سردی میں پانی جو ہے، سردی میں انسان کو مزید مشقت پانی کے استعمال کرنے سے ہوتی ہے، تو اس موسم سرما اور سردی اور ٹھنڈی کے موسم میں خصوصی طور پر اس چیز کا دھیان رہے، کیونکہ اس پہ اجر اور زیادہ ہے۔ ظاہر مشقت ہوگی، اور مشقت میں اچھی طرح سے وضو کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید، یوں تو ہمیشہ اچھی طرح سے وضو کرنا ہے، لیکن علی المکارہ، ناگواری ہو تب بھی اس میں اچھی طرح سے وضو کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا وَکثرۃ الخطیٰ الی المساجد، ہوائیں ٹھنڈ ہوتی ہیں، مسجد تک جانا تھوڑا سا ناگوار گزرتا ہے، لیکن پھر بھی اس ٹھنڈی کے موسم میں خصوصی طور پر جتنی ہی پریشانی ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا۔ کہا وَکثرۃ الخطیٰ الی المساجد، مسجدوں تک زیادہ چلنا، چل کر کے جانا، کثرت الخطیٰ، مساجد تک زیادہ قدم چل کر کے جانا اور چلنا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور کہا کہ فذالکم الرباط، یہی رباط ہے، یعنی شیطان کے خلاف جنگ کی چھاونی ہے، یہ شیطان کے خلاف جنگ لڑنے کی یہ چھاونی ہے، یہ تین باتیں۔ تو شیطان کے خلاف اس لیے کہ ظاہر انسان کو عام حالات میں جب سردی کا موسم نہیں ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، تو یوں ہی انسان پانی استعمال کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، لیکن جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو اس میں پانی استعمال کرنے میں مزید اس کو دقت اور دشواری ہوتی ہے ٹھنڈک کی وجہ سے۔ تو ایسی صورت میں بھی مزید اچھی طرح سے وضو کرنا، جلدی نہ مار لینا، اچھی طرح سے وضو کرنا، اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کہا کہ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ مسجد تک جانے میں دشواری ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈ ہوائیں، کبھی جو ہے موسم جو ہے بالکل بدلا ہوا ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، تو اس میں چل کر کے مسجد تک جانے میں بھی دشواری ہوتی ہے، تو اس سے بھی۔ اور کہا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی یہ نہ ہو کہ بس ایک نماز پڑھ لیا، بڑی ٹھنڈی لگی، پھر اس کے بعد دوسری نماز کے لیے دیکھیں گے گھر ہی میں پڑھ لیں گے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کی کوئی ایسی صورت آ جائے کہ جہاں جائز ہو کہ گھر میں نماز پڑھنا ہو، بہت شدید ٹھنڈی ہو، ہوا کے جھونکے ہوں، طبیعت خراب ہونے کا امکان ہو، اور جس کے جو جن شروط کی بنیاد پر علماء نے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ اگر عام سی حالت ہو اور نارمل ہو تو ایسی صورت میں مسجد
جو ہے ایک نماز پڑھ کر کے دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، یہ 3 باتیں ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا درجہ بلند کر دے اور اپنے جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو ان ہماری نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں جانے کی اجازت اور اللہ رب العالمین توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر خصوصی طور پر اس جاڑے کے موسم سرما میں ہمیں مزید اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، نہ کہ سست ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔